جھوٹ بولنے میں یہ شخص اتنا ماہر ہے نا کہ منہ پہ بیٹھ کے اگر اس نے کوئی بات کی ہوگی نا تو منہ پہ بیٹھ کے یہ کہہ دے گا کہ نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، یہ تم اتنے زیادہ یہ جھوٹ بولتا ہے. اور یہ شادیاں عورتوں کے ساتھ اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کو لوٹ مار کر کے مطلب ان کی کمائی پہ پل سکے اور ان کو لوٹ سکے. 2 عورتوں کے ساتھ یہ آلریڈی اٹیچ تھا جب اس نے میرے ساتھ شادی کی. ایک سحر نامی بندی کراچی سے تھی جس نے اس کی تصاویر وغیرہ ہر چیز مجھے سینڈ کی. اس کی برہنہ پکچرز جو تھیں وہ مجھے اس نے سینڈ کی. اس خاتون کے ساتھ تھی. اس خاتون کے ساتھ اس نے کہا کہ میرے اوپر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس بندے نے نکاح کیا تھا. ٹھیک ہے. اس ٹائم ایسے زارا نور موجود ہے جن کا تعلق شوبز سے ہے. شوبز میں کام کرتی رہی، پیسہ کماتی رہی، لیکن اس کے بعد ایک ایسے شخص سے محبت ہوئی جس نے ان کو بہتر مستقبل کے خواب دکھائے اور ان کو بتایا کہ میں تمہاری زندگی اور بہتر کر دوں گا. اس کی باتوں میں آ گئی جس طرح سے عموماً خواتین آ جاتی ہیں اور اپنی تمام تر زندگی کی جتنی بھی جمع پونجی تھی ساری اس کے اوپر انویسٹ کر دی. آج ایک بیٹی کی ماں ہے لیکن اس شخص کا نہیں پتا کہ اتنے سالوں میں ان کی تمام تر کمائی کھانے کے بعد وہ شخص آج کہاں پر موجود ہے، کیا ان کے ساتھ کر کے گیا اور بیٹی کو اب تک باپ کی محبت کیوں نہ مل سکی. زارا ایک ایسے شخص کے ساتھ محبت کر لی، اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، شوبز کو خیر آباد کہہ دیا. کیا اتنا وہ رئیس زیادہ تھا، اتنی خوبصورت زندگی آپ کو دینا چاہتا تھا کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ جی السلام علیکم. اچھا پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے. جب میں نے اس سے شادی کی تھی تو ظاہر سی بات ہے اس ٹائم میں عروج پہ تھی، کام کری تھی فلم انڈسٹری میں، اور 2021 میں کووڈ بھی سٹارٹ ہو گیا تھا. تو اس دوران میری اس بندے سے ملاقات ہوئی تھی، لیکن اس نے ایسی چیزیں ایسے جھوٹ بولنے میں یہ شخص اتنا ماہر ہے نا کہ منہ پہ بیٹھ کے اگر اس نے کوئی بات کی ہوگی نا تو منہ پہ بیٹھ کے یہ کہہ دے گا کہ نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں تھا، یہ تم اتنے زیادہ یہ جھوٹ بولتا ہے. تو اس نے جھوٹ بولا کہ میں نے اپنی بیوی کو ڈیورس دی ہوئی ہے. مطلب یہ آپ کو پتا تھا کہ شادی شدہ پہلے سے؟ جی بالکل، کیونکہ نکاح نامے پہ لکھا جاتا ہے نا، ظاہر سی بات ہے یہ شادی کی اس میں آیا تھا. اور اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہوئی ہے، اور کیونکہ ہمارا خاندانی تھوڑا سا مسئلہ ہے تو اس وجہ سے وہ اپنے اب گھر میں، میری بیٹی جو ہے وہ جو ہے میری ماں کے پاس ہے، اور ہمارا جوائنٹ بزنس ہے. اس نے یہ کہا تھا. لیکن سٹیپ بائی سٹیپ میں اپنے بھائیوں سے بات کر کے نا اپنا بزنس الگ کر کے تو پھر میں آپ نے جو کچھ بھی لکھوانا ہے آپ اب نکاح نامے لکھوا سکتی ہو، نہ میں بھاگوں گا نہ میں مطلب جا رہا ہوں. آپ نے جو بھی گارنٹی چاہیے آپ مجھ سے وہ لے سکتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آفٹر شادی میں آپ کو سب یعنی کہ جتنے بھی آپ کی سہولیات ہیں یا کام ہے یا جو بھی ہے آپ کو کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور میں آپ ساری رسپانسبلٹی اٹھانے کے کہنے پر آپ نے شوبز چھوڑا؟ جی بالکل. پہلے تو اس نے نہ کہا کہ آپ چھوڑ دو، لیکن بعد میں جب میں نے چھوڑ دیا تو پھر اس کو یہ لگا کہ نہیں آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، اتنا اچھا آپ کا کام تھا تو آپ نے ایویں یعنی کہ دنیا بھی کر رہی ہے تو جب میں آپ کے ساتھ ہوں. میں نے کہا کچھ لوگوں کا ہوتا ہے نا کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اب شادی کے بعد بھی یہ اپنا جاب کر رہی ہے، شادی کے بعد بھی یہ اپنا کام کر رہی ہے، یہ شوبز جو کیا ہوا ہے تو کیا ضرورت ہے. تو نہیں میں ان میں سے نہیں ہوں، آپ کرو آرام سکون سے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، میں آپ کو پورا سپورٹ کروں گا. شادی کے بعد اس نے کوئی آپ کو ایسی آسائشوں بھری زندگی دی کہ جس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مجھے واقعی شوبز اب چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ شادی ہوتے ہی ظاہر سی بات ہے اللہ نے مجھے اولاد سے نواز دیا. تو جب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تب ساری چیزیں اس بندے کی سامنے ہیں کہ گاڑی اس کی نہیں تھی، گھر اس کے پاس کوئی نہیں ہے، اور یہ شادیاں عورتوں کے ساتھ اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کو لوٹ مار کر کے مطلب ان کی کمائی پہ پل سکے اور ان کو لوٹ سکے. شادی کے کتنے عرصے بعد پتہ لگا تھا کہ جو شادی والا اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے کہ بیوی کو طلاق دے چکا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. مجھے تب پتہ چلتا ہے کہ جب اب آ کے چوتھا پتہ نہیں تیسرا ہے کہ چوتھا یہ نہیں مجھے پتا، لیکن 2 عورتوں کے ساتھ یہ آلریڈی اٹیچ تھا جب اس نے میرے ساتھ شادی کی. ایک سحر نامی بندی کراچی سے تھی جس نے اس کی تصاویر وغیرہ ہر چیز مجھے سینڈ کی. اس کی برہنہ پکچرز جو تھیں وہ مجھے اس نے سینڈ کی. اس خاتون کے ساتھ تھی. اس خاتون کے ساتھ اس نے کہا کہ میرے اوپر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اس بندے نے نکاح کیا تھا. ٹھیک ہے. پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کچھ مطلب 1 سال کا عرصہ گزرتا ہے تو میں اپنی بیٹی کی پک لگاتی ہوں، تب اس بندے کا پتہ چلتا ہے کہ ایک اور عورت ہے جو اس کی لائف میں ہے جس نے اس کو گاڑی وغیرہ رینٹ پہ لے کر دی ہوئی تھی. مجھے بھی لوٹ رہا تھا، اس کو بھی لوٹ رہا تھا. وہ UK سے تھی اور وہ 50+ وہ عورت تھی، بچے اس کے جوان ہیں. اس نے اس کے ساتھ بھی پتہ نہیں، اس کی پہلے بھی شادی تھی، اس ہسبینڈ سے اس نے ڈیورس دلوا کے اس بندے نے اس سے شادی کی. آپ بتا رہی ہیں خالی جیب انسان ہے، آپ کی جتنی بھی ضرورتیں تھیں ان کو پورا نہیں کر سکا بلکہ آپ کو دوبارہ سے جوائننگ دینی پڑی. تو ایک ایسا شخص جس کی اپنی جیب خالی ہے کیسے اتنی خواتین کو افورڈ کر لیتا ہے؟
وہ افورڈ اس لیے کرتا تھا کہ پہلے تو یہ فیس بک پہ ان سے دعا سلام کرتا ہے، پھر ملتا ہے، پھر ان کو مطلب مجھ سے پیسے لے کر اس سے تھوڑے سے ان کو گھمایا پھرایا، پھر اس کے بعد ایک دم سے ان کو کہتا ہے کہ میری جاب نہیں ہے، میری جاب چلی گئی ہے، میں مجبور ہوں، پریشان ہوں، اس طرح اپنی پریشانیاں بتا کے جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شیشے میں اتر گئی ہے، جیسے میرے تو اتر گئی ہے، تو پھر اس کو کیا کرتا ہے کہ اب مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے لاکھ کی ضرورت ہے، مجھے 2 لاکھ ہے، مجھے 10 لاکھ ہے، اس نے عورت نے پھر اس کو دیا۔ پھر ایک اور اس نے کام کیا ہوا تھا کہ جیسے پہلی عورت کے ساتھ اس نے کیا تھا، دوسری کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا تھا کہ ہوٹل کے روم میں بیٹھ کے اس نے جعلی نکاح نامے کے اوپر اس کے سائن لیے ہوئے تھے اور خود بھی سائن کیے ہوئے تھے کہ آج کے بعد ہم میاں بیوی ہیں۔ تو وہ بھی عورت یہ سمجھتی تھی کہ یہ میرا شوہر ہے، اور وہ یہ کہتا تھا کہ ہم پیپر میرج کر لیتے ہیں، اور پیپر میرج کر کے پھر آپ مجھے نا وہاں سے اسپانسر کرنا، پھر میں آ سکتا ہوں۔ تو جانا تو اس نے ملک جانے کے لیے، ہاں جی، آپ اس بندے نے تو اپنا پاسپورٹ بھی نہیں بنایا ہوا تھا، بس ویسے ہی اس عورت سے پیسے کھا رہا تھا کہ اتنے بھیج دو، اتنے بھیج دو، پھر کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے سائڈ پہ ہو جاتا تھا۔ اور میں ٹھیک ہے دوسری عورتوں کے ساتھ کر رہا تھا، ان کے بچے نہیں تھے، میرے ساتھ بھی اس نے نکاح کیا اور میرے ساتھ بھی یہی چال چلنے کی کوشش کی۔ مجھے تو اس تک اس بندے نے کر دیا کہ مجھے تو صاحب اولاد کر کے اس بندے نے لوٹا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر یہ مجھے خرچہ نہیں دیتا یا مجھے کھانے کو نہیں دیتا یا میری بچی کی میری رسپانسبلٹی نہیں اٹھاتا تو میں اس کو چھوڑ نہ دیتی۔ ظاہر سی بات ہے میں نے نہیں چھوڑا، میری مجبوری بن گئی تھی پھر اس بندے کے ساتھ رہنا، کیونکہ یہ میری بچی کا باپ تھا، میں مجبور تھی۔ آڈینس کہتی ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں، جو آڈینس کہتی ہے نا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، آئیں میرے سے پروف لیں، میرے پاس پروف موجود ہیں اس چیز کے۔ پھر کیا کرتا تھا یہ، جب یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تو ان عورتوں کو کیا بلیک میل کرتا ہے، جی میں آ رہا ہوں، ان کو مطلب شوہر ہونے کے نام کے اوپر، اور اس طرح سے ان سے تھوڑے تھوڑے پیسے کھا، جس طرح میرے ساتھ اس نے کیا، بچی کے نام پہ اس نے میرے ساتھ کھیلا۔ بچی سے ان کو کوئی لگاؤ، یہ محبت نہیں تھی۔ آپ سے شادی کی ہے، اپنی فیملی میں آپ کو انٹروڈیوس کروایا، مطلب اون کیا اپنی فیملی میں کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس میں سے ایک بچی پیدا کر چکا ہوں؟